السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. محترم بزرگوں، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس روئے زمین کو اللہ رب العزت والجلال نے اور ساری مخلوقات کو اس لیے برپا کیا تاکہ یہ ساری مخلوق بلکہ انسان و جنات کو صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال نے یہ بتلایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول یہی ہمارے زندگی کا ہدف اول ہونا چاہیے. اس تمہید کے پس منظر میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس بات پر اور اس قاعدے پر یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں آدمی جو بھی عمل انجام دیتا ہے، اس دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے، اگر اس کام کے پیچھے اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے تو وہ کام دنیا میں بھی اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگا. لیکن جس کام کے پیچھے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب نہیں ہوتی ہے، جو کام اللہ کے لیے نہیں انجام دیا جاتا ہے، وہ کام دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی فائدے کا سامان ثابت نہیں ہوگا اور آخرت میں اللہ رب العزت والجلال ایسے اعمال کو ذرات کی مانند اڑا دے گا. یعنی یہ امام مالک رحمہ اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا تھا، جس قاعدے کا پس منظر کیا تھا انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا کہ امام مالک نے کہا کہ ما کان للہ یبقى وما کان لغیرہ یفنى، کہ جو کام یا جو چیز اللہ کے لیے ہوگی وہ کام باقی رہے گا، وہ چیز باقی رہے گی. یعنی اس چیز میں اللہ رب العزت والجلال برکت دے گا، اس میں پائیداری ہوگی. وما کان لغیرہ یفنى، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد سے انجام دیا جائے یا کوئی عمل اس لیے انجام دیا جائے تو اس میں اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور بھی مطلب ہو تو وہ کام میں پائیداری اور وہ کام باقی نہیں رہے گا. جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے منافقین اور مومنین کے اعمال کی مثال بیان کی. چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی شفا علی تقوی من اللہ ورضوان، کہ کیا وہ شخص جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ سے خوف اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر رکھتا ہے
خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، کیا وہ شخص بہتر ہے یا وہ آدمی جو اپنے گھر کی بنیاد ایسی جگہ پر رکھتا ہے، سمندر کے کنارے ایسی زمین جس میں پائیداری نہیں ہے، جو زمین مضبوط نہیں ہے، وہ آدمی اس جگہ پہ اپنی گھر کی بنیاد رکھتا ہے۔ خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، اور یہ اس کو جہنم کی آگ تک لے کر پہنچا دیتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت والجلال کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کی بنیاد، اپنے اعمال کی بنیاد اللہ سے خوف اور اس کے رضوان کے لیے رکھتا ہے، وہ نیکی اور اطاعت کا کام اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو۔ دوسری طرف منافقین ہیں جو اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اعمال کو انجام نہیں دیتے، تو ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے کنارے جہاں مٹی کی زمین ہوتی ہے جو اوپر سے لگتی ہے کہ زمین ہے، مضبوطی ہے اس میں، وہاں پہ وہ اپنے گھر کی بنیاد رکھتا ہے، لیکن جب سمندر کی لہریں آتی ہیں تو وہ اس کے گھر کو بہا کر لے کر چلی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی منافقین کے اعمال کا انجام ہوگا قیامت کے دن کہ ان کے اعمال کی کوئی بھی وقعت اور کوئی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ جو بڑے پائے کے مفسر قرآن، امام قرطبی کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، سنیے اور اندازہ کیجئے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ کل شیء ابتدی بنیت تقوی اللہ عز وجل والقصد لوجہہ الکریم فہذا هو الذی یبقی، کہ ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کو شروع کیا جائے اس لیے تاکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا کے مقصد کے تحت وہ کام شروع کیا جائے اور اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، فہذا هو الذی یبقی، یہی کام باقی رہے گا، یہی کام باقی رہے گا۔ وَيَسْعَدْ بِهِ صَاحِبُهُ، یہی کام کر کے آدمی کو تسلی ملے گی۔ وَيَرْفَعُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہی کام اللہ تک پہنچے گا۔ آپ نے ایک بہترین کام کی شروعات کی، ہر سنیچر کے دن علماء اکرام کو بلا کر درس کا سلسلہ شروع کیا۔ اگر آپ کے دل میں اس کام کے شروع کرنے کے پیچھے اخلاص ہو، یہ مقصد ہو تاکہ لوگ اس کام سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کی صدا پہنچائی جائے، تو انشاءاللہ یہ اس عمل میں ایسی برکت ہوگی جس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے، اور یہ عمل اس میں ایسا فائدہ ہوگا جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ امام قرطبی نے کہا کہ ہر کام جس کی بنیاد اس پر یہ کام شروع کیا جائے کہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا اور اس کا رضوان حاصل کیا جائے، اللہ کو سامنے مد نظر رکھ کر وہ کام شروع کیا جائے، وہ کام فہذا هو الذی یبقی، یہی کام باقی رہے گا۔ لیکن جس کام میں مقصد دوسرا وہ کام باقی نہیں رہے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت والجلال ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ دوسری آیت سنی، اللہ رب العزت والجلال نے آدم کی اولادوں میں سے 2 اولاد کا تذکرہ کیا، آدم علیہ السلام کی اولادوں کا تذکرہ کیا، ان کے درمیان جو ہوا اس کا تذکرہ کیا، اور آیت کے آخر میں اللہ نے ایک قاعدہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، کہ آدم کے دونوں لڑکوں کے واقعے کو بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی، دونوں سے اللہ نے قربانی طلب کیا، دونوں نے پیش کیا۔ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ تو قابل نے کیا کہا؟ قابل نے کہا لا اقتلنک، جس نے قتل کیا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ حابیل نے قابل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی عمل کو قبول کرتا ہے جو آدمی جس کے دلوں میں اللہ کا تقوی اور خوف ہو، اسی سے اللہ عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ اسی کے عمل کو قبول کرے گا جس عمل کی شروعات یا جس عمل کے انجام دہی میں اللہ کا تقوی اور اس کا خوف رکھا جائے ملحوظ خاطر۔ تیسری آیت سنیے، سورہ آل عمران کی آیات میں، آخر کی آیات میں اللہ رب العزت والجلال نے کئی دعائیں ذکر کی، ان کے اعمال کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ نے قاعدہ بیان کیا۔ یعنی اللہ رب العزت والجلال جب ہم کوئی بھی عمل کریں گے اور اس عمل میں
اخلاص ہوگا، خلوص و للہیت کے بنیاد پر اس عمل کو انجام دیا جائے گا، وہ اعمال اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگا۔ اللہ نے فرمایا دعاؤں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم۔ اللہ نے فرمایا ان دعاؤں کے بعد کہ اللہ رب العزت والجلال کسی کے بھی عمل کو فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى، کہ جو بھی مرد و عورت جو بھی ایمان کے حالت میں نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرے گا۔ لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى، کہ جو بھی مرد اور جو بھی عورتیں ایمان کی حالت میں نیک اعمال کریں گے اس کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ یہ اللہ کے یہاں قاعدہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جو بھی اللہ کے رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جس عمل کو انجام دیا جائے گا وہ عمل قبول ہوگا۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہوا، یہ تصویر کا ایک رخ ہوا کہ اللہ رب العزت والجلال ان اعمال کو قبول فرمائے گا جو اعمال اللہ کی رضا اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر انجام دیا جائے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ کہ جو لوگ اعمال کو انجام دیتے وقت ان کے اعمال میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب نہیں ہوتی ہے، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ یعنی اعمال کو ہم کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہر وقت پنجگانہ نماز کو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سماج میں ہمیں عزت مل جائے، اس کے ذریعے سے معاشرے میں ہمارا رتبہ بلند ہو جائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت ہو جائے، اس کے ذریعے سے مجھے لوگ اللہ والا کہنے لگے۔ اللہ رب العزت والجلال کے یہاں ایسے اعمال کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اللہ نے فرمایا کہ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، جو آدمی یہ چاہتا ہے، جو آدمی کسی بھی عمل کو کرتے وقت یہ چاہے گا کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے اس عمل کے ذریعے یرید الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم انہیں پورا دیں گے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی، جیسی نیت ہوگی اس نیت کی بنیاد پر انہیں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر نیت میں شہرہ ہوگا، نیت میں شہرت کی طلب ہوگی، نیت میں اللہ کے بجائے دنیا میں عزت مطلوب ہوگی، اللہ نے وعدہ کیا کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا، پورا بدلہ ہم دے دیں گے، اور ان کے عمل میں ان کے اس ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ لیکن آخرت جب حشر و نشر برپا ہوگا، جب میزان قائم ہوگا، جب عدل و انصاف کے بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ حبط ما صنعوا فیہا، جو بھی عمل انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا سارے اعمال رائے گا اور بیکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ عمل کے کرتے وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، عمل کے کرتے وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کو خوش کر لیں، عمل کو کرتے وقت مقصد یہ نہیں تھا کہ اس عمل کے ذریعے ہمیں جنت مل جائے، بلکہ عمل کے کرتے وقت مقصد دنیا تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، ایسے لوگوں کو ہم کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، لیکن آخرت میں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ فرقان کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا جن کے عمل میں اخلاص نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جب حشر و نشر برپا ہوگا، جب میزان عدل قائم ہوگا، جب لوگ اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے، اللہ رب العزت والجلال جن لوگوں کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ان کے اعمال کی طرف ہم بڑھیں گے اور بڑھ کر ذرات بنا کر ہم اڑا دیں گے ان کے اعمال کو، یعنی ان کے اعمال کے اللہ کے یہاں کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہوگی، اعمال کو ذرہ بنا کر ہم اڑا دیں گے، اور اس دن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہوگا، اس دن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا ایسے لوگوں سے کہ جاؤ جس کے لیے تم عمل کرتے تھے، جس کی خوشی کے لیے تم عمل کرتے تھے، آج جا کر دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب ہے، جا کر دیکھو جس کے لیے تم عمل کرتے تھے، آج ان کے ہاں تمہارے لیے کوئی ثواب ہے، کوئی نیکی ہے۔
اس دن سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ہوگا. جو اسی لیے اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو چاہے جتنا بھی بڑا عمل ہو، اللہ رب العزت والجلال کے یہاں وہ عمل ہرگز قبول نہیں ہو سکتا ہے. ابن جدعان زمانے جاہلیت کا ایک آدمی جو بہت زیادہ رفاہی کام کرتا تھا، جو بہت زیادہ نیکی اور اطاعت کا کام کرتا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا تاکہ لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ یہ بڑا نیکی اور اطاعت کا کام کرتا ہے، انسانیت کا کام کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن جدعان کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ ابن جدعان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ تو آدمی ایسا ہے کان یصل الرحم ویتیم المسکین، کہ یہ تو صلہ رحمی کرتا تھا، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. اکان ذلک نافعہ، کیا یہ چیزیں اس کو نفع پہنچانے والی ہے؟ کیا یہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داری کو چھوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا، غریبوں کا خیال رکھنا، غریب پروری، رشتے اقربا پروری، کیا یہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علت بیان کی اور فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس لیے کہ اس نے کبھی اپنے زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو میری گناہوں کو معاف کر دے بدلے کے دن. یعنی کبھی اس عمل سے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت والجلال اس کے اس عمل کا بدلہ اسے آخرت میں دے. اس عمل سے مقصود یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت والجلال راضی ہو جائے اور اس عمل سے اسے جنت دے دے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس عمل سے دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں ترقی مل جائے، دنیا میں نام ہو جائے. اللہ نے وہ اس کو دنیا میں دے دیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. آخرت میں اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. ابن جدعان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے بڑی بہترین مثال بیان کی سورہ بقرہ کے اندر ایسے لوگوں کی کہ ہم ایسے عمل سے کتنا اپنا نقصان اور خسارہ کر رہے اپنے نیت میں کھوٹ کے ذریعے. اللہ نے پوچھا سوال کر کے کہ اللہ نے کیا فرمایا، سنیے اور اندازہ کیجیے. اللہ نے کہا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَلَهُ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو ان تکون لہ جنت من نخیل و عناب، کہ تمہارے لیے باغات ہو، کھجوروں کے انگوروں کے باغات ہو، اور اس میں ہر طرح کے پھل فروٹ ہو، ہر طرح کے پھل فروٹ ہو، لیکن اس کے بعد اس باغ کا حال یہ ہو کہ پہلے تو یہ ہو کہ تمہیں بڑھاپا لاحق ہو جائے، تمہیں بڑھاپا پہنچ جائے، تم کسی لائق نہ بچو. اس کے بعد جو اولاد ہے وہ اولاد بھی ابھی کمزور ہے، جو اولاد ہے وہ اولاد بھی کمزور ہے، تمہیں بڑھاپا بھی لاحق ہو گیا. دو مصیبتیں. اس کے بعد تیسری مصیبت یہ کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اس کے بعد قدرتی طور سے اس باغ کو، اس باغیچے کو، اس فصل کو اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑی کہ اللہ کی طرف سے اس پر اولے گرے جس میں آگ بھی تھی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، آگ لگی اور سارے باغات، سارے پھل فروٹ، وہ باغ جس میں سب کچھ تھا سب برباد ہو گیا، سب ہلاک ہو گیا. کیا ایسا باغ آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ ایسا باغ چاہتے ہیں کہ جو باغ کو اللہ نے ہر طرح کا پھل فروٹ دیا، جس باغ میں ہر طرح کی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس باغ کو اس طرح برباد کیا کہ اس میں کچھ نہیں بچا. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں مثال دی ان منافقین کی، ان لوگوں کی مثالیں دیے جو بہت زیادہ نیکی اور اطاعت کا کام کرتے تھے، لیکن نیکی اور اطاعت کا کام کر کے آپے سے باہر ہو جاتے تھے. ان کو اس بات کا زام ہو جاتا تھا کہ بڑے اللہ والے ہو گئے. وہ اللہ رب العزت والجلال آخری وقت میں شیطان کا شکنجہ اس طرح ان کے اوپر کستا تھا کہ آخری سانسیں چلتی تھی شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں. یعنی جب آخری وقت آتا تھا، جب زندگی میں جب سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آتا تھا، تو پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور نیکی کا کام کرتے تھے اور آخری وقت شیطان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ جاتے تھے. تو ہمیں ایسے باغات اور ایسے محلات اور ایسے اعمال کی کبھی بھی طلب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اعمال میں اللہ کا تقوی اور اس کا اور خلوص اور للہیت کو پیدا کرنا عمل سے زیادہ ضروری ہے. جتنا عمل کا کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کریں. اس لیے کہ عمل نہیں ہے تو چاہے جتنا بڑا بھی عمل ہو جائے، اگر اخلاص نہیں ہے تو جتنا بڑا بھی عمل ہو جائے، آپ نمازی بن جائیں، آپ مجاہد فی سبیل اللہ بن جائیں، آپ عالم دین بن جائیں،
آپ صدقات و خیرات کرنے والے بن جائیں، آپ حج کرنے والے بن جائیں، آپ غریب پروری کرنے لگے، آپ اقربا پروری کرنے لگے، یہ سارے اعمال اللہ کے یہاں بیکار ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حدیث سنیے اور معاملہ کتنا سنگین ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ حضرت شفیع الاصبحی جو تابعی ہیں بیان کرتے ہیں، جو ترمذی کے اندر ہے یہ حدیث، کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا، میں مدینے آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایک آدمی کے ارد گرد جمع ہیں۔ جب لوگ اس سے حدیث سن رہے ہیں، وہ آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، جب سناٹا ہوتا ہے، لوگ چھٹتے ہیں، میں اس آدمی کے پاس آتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہے۔ میں ان کے پاس آتا ہوں اور شفیع کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آ کر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اے صحابی رسول، مجھ سے ایک ایسی حدیث بیان کیجئے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ڈائریکٹ بیان کیا ہے، اور جس کو بیان کرتے وقت اللہ کے رسول اور آپ کے بیچ میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ساتھی سے کہتے ہیں کہ لو حدثنک حدیثا، میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایک حدیث بیان کروں، لیکن جیسے ہی وہ حدیث کو بیان کرنے کی ابتدا کرنے لگتے ہیں، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوشی کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں، اور ان کی جب حالت قابو میں نہیں رہتی ہے، کچھ دیر بعد جب افاقہ ہوتا ہے، جب ہوش میں آتے ہیں، دوبارہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کیا، لیکن دوسری مرتبہ بھی ان کے اوپر وہی غشی طاری ہو جاتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوتا ہے، ان کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ شفیع کہتے ہیں کہ بے ہوشی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سر کے بل گرنے لگتے ہیں، میں انہیں سہارا دے کر اپنے کاندھے کا اپنے اوپر رکھتا ہوں ان کے سر کو، اور وہ کچھ دیر بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہوش آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث بیان کی، وہ حدیث کچھ اس طرح ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اول من تسعر بهم النار یوم القیامت ثلاثہ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال میزان قائم کرے گا، عدل و انصاف کا میزان، عدل و انصاف کا ترازو، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ رب العزت والجلال ایک آدمی کو لائے گا، اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، اس سے یہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے بازو میں اتنی قوت دی جس قوت سے تم میدان کارزار میں اتر سکو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کمزوری اور بے بسی کا رونا روتے تھے، لیکن ہم نے تمہارے اندر اتنی قوت دی کہ تم میدان کارزار میں اتر کر لڑ سکتے تھے، تم نے کیا کیا اس نعمت پر؟ وہ اللہ رب العزت والجلال نعمتوں کا اقرار کروائے گا، وہ کہے گا، اقرار کرے گا۔ اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا ماذا عملت فیہا، کہ تم نے ان نعمتوں پر کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، وہ کہے گا کہ اللہ قاتلت فیک حتی استشہد، کہ اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، تیرے راستے میں میں نے قتال کیا یہاں تک کہ مجھے شہادت مل گئی۔ اللہ رب العزت والجلال سارے اولین اور آخرین کے بھیڑ میں ایسے آدمی کو رسوا کرے گا، اس کو رسوا کرے گا، فرشتوں سے کہے گا اے فرشتوں گواہ رہنا، اے فرشتوں گواہ رہنا، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو میرے راستے میں جہاد کرے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اسلام کا کلمہ بلند ہو، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ الہ کلمت اللہ ہو، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بارے میں یہ کہا جائے کہ تو بڑا جری تھا، تو بڑا بہادر تھا، تیرے بازو میں اتنی قوت تھی کہ تو اتر کر میدان کارزار میں دشمنوں کو زیر کر سکے۔ اور آج تو نے جس مقصد سے میدان کارزار میں جہاد کیا تھا، جاؤ قیل فقد قیل، جس مقصد کے لیے کیا تھا تو نے آج اس کا بدلہ تمہیں مل گیا ہے، دنیا میں چرچا تیرا ہو چکا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو دنیا کے لیے کرتا ہے ہم نے دنیا میں پورا بدلہ دے دیا، آج اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال حکم دے گا فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اسے اوندھے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور اس کے لیے یہ عمل باعث وبال ثابت ہو جائے گا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال اس سے پوچھے گا، اسے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا، نعمت کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت والجلال سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں ایسے علم سے، ایسے قرآن کی تلاوت سے، جو قرآن کی تلاوت ہو، جو علم آخرت میں ہمارے لیے باعث وبال ثابت ہو۔ اللہ رب العزت والجلال ایک آدمی کو لائے گا، اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا،
اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں ایسی آواز دی جس آواز سے تم قرآن کو اچھی طرح پڑھ سکتے تھے، تمہیں ہم نے مخارج کا علم دیا، تم قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتے تھے، ہم نے تمہیں علم کی نعمت سے آراستہ کیا، علم کے زیور سے آراستہ کیا، تم نے کیا کیا؟ تم نے اس علم سے، اس قرآن کی تلاوت سے کیا کیا؟ کہے گا اے اللہ میں نے قرآن تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھلایا، قرأت القرآن واقرأتہ، میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو دوسروں کو پڑھایا۔ اللہ رب العزت والجلال جو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، جو زبان کی باتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، رب ذوالجلال سارے بھیڑ میں اس کو رسوا کرے گا اور کہے گا اے فرشتوں گواہ رہنا یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کہ کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے کیا، تو نے اس لیے قرآن کو پڑھا، تو نے اس لیے قرآن کی تلاوت کی، تو نے اس لیے دین کا علم حاصل کیا تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی بہت بڑا عالم ہے، تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی قرآن کو بہت اچھی طرح پڑھتا ہے۔ فقد قیل، اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا آج تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اوندے منہ گھسیٹ کر ایسے آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس علم کے لیے، جس علم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ جو آدمی علم کے راہ میں نکلتا ہے وہ جنت کی راہ میں نکل رہا ہے، جو آدمی علم کی راہ میں نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو آدمی علم کی راہ میں نکلتا ہے مچھلیاں پانی کے اندر اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے آسانی کی دعا کی جاتی ہے۔ آج اسی علم کی وجہ سے جب اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، اللہ کی رضا اور اس کا رضوان مقصود نہیں تھا، اللہ رب العزت والجلال کہے گا امر بہ فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، کہ گھسیٹ کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال اس سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، تمہیں ہم نے اتنا سارا مال و دولت سے نوازا، جب لوگ کساد بازاری سے مندے کا رونا روتے تھے، جب لوگوں کا مال و دولت خسارے میں بزنس اور تجارت جا رہی تھی، اس وقت ہم نے تمہیں اتنا کشادہ رزق دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ بڑی خوش فہمی میں بیان کرے گا کہ ہم دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، آج جو رب العباد ہے، جو اللہ سارے بندوں کا رب ہے، آج ہم اس کو بھی دھوکہ دے دیں گے۔ وہ کہے گا اے اللہ جہاں بھی خرچ کرنے کی بات آئی، جہاں بھی تو نے خرچ کرنے کا حکم دیا تھا میں نے ہر راستے میں خرچ کیا، مدارس کی بات آئی ہم نے مدارس میں خرچ کیا، مساجد کی بات آئی ہم نے مساجد میں خرچ کیا، یتیموں کی کفالت کی بات آئی ہم نے وہاں پہ خرچ کیا۔ اللہ رب العزت والجلال کہے گا کذب، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے خرچ کیوں کیا تھا؟ وہ مجھ سے تو سن کے تو نے خرچ کس لیے کیا تھا؟ تو نے خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں یہ شہرہ ہو، دنیا میں یہ چرچا ہو کہ ایک ایسا آدمی ہے جو بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، وہ جواد ہے، وہ سخی ہے، وہ ہر معاملے میں خرچ کرتا ہے، ہر جگہ خرچ کرتا ہے۔ فقد قیل، اور یہ خرچ کر دیا اور یہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی۔ آج فَأُمِرَ بِهِ فَصُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اور آج گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اندازہ کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور وہ بیان نہیں کر پاتے، کیوں؟ اتنے بڑے بڑے اعمال، مجاہد فی سبیل اللہ، عالم دین، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینکنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ ہر جگہ اس کو فٹ کر لیجئے کہ ما کان للہ یبقى وما کان لغیرہ یفنا، جو اللہ کے لیے رہے گا وہ باقی رہے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ چاہے اعمال کا مسئلہ ہو، ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نسائی کی صحیح حدیث سے آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں لیکن میری دو نیتیں، یا یہ کہ کوئی آدمی جہاد میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میدان کارزار میں لڑائی بھی کرے اور میرا تھوڑی شہرت بھی ہو جائے، میرا تھوڑا چرچا بھی ہو جائے، تو ایسی آدمی کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا شیء لہ، ایسے آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول دو مقصد ہے، ایک یہ کہ میں میدان کارزار میں جاؤں، جا کر لڑوں بھی، اور دوسرا یہ کہ میں لڑنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی شہرت بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا شیء لہ، کچھ نہیں ہے ایسے آدمی کے لیے۔ تیسری مرتبہ پھر وہی سوال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قاعدہ بتلایا، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه،
کہ اللہ رب العزت والجلال ایسے اعمال کو قبول فرماتا ہے جس میں اخلاص ہو، اور وابتغی بہ وجہہ، اور اس میں علیحدہ آپ ماضی قریب پر نظر ڈالیے، اپنی تاریخ، معمولی سی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور اندازہ کیجئے کہ آج تاریخ انہی لوگوں کو یاد رکھ رہی ہے جن لوگوں نے عمل کے وقت ان کے نیتوں میں اخلاص تھا، اس عمل کو انجام دیتے وقت ان کے دلوں میں اللہ کی رضا اور رضوان مقصود تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے حدیث کی اتنی بڑی کتاب لکھی، موطا۔ امام مالک رحمہ اللہ جب موطا لکھتے ہیں، موطا لکھتے وقت لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں، آپ یہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ بہت ساری کتابیں حدیث کی بہت ساری کتابیں، اس کتاب کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے ایسا لفظ استعمال کیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، اور جو تاریخ نے اپنے اندر درج کر لیا اور آج تک لوگ اس کو بطور قاعدہ کے ذکر کرتے ہیں۔ امام مالک نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ما کان للہ یبقى وما کان لغیرہ یفنى، کہ ہم نے لکھا ہے لیکن جو کتاب اللہ کی رضا کے لیے تصنیف کی گئی، جو کتاب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے خلوص للہیت کی بنیاد پر لکھی گئی، وہ باقی رہے گی۔ وما کان لغیرہ یفنى، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد کے تحت لکھی گئی وہ کتاب ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، سب لکھ رہا ہے۔ انا لنحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، ہم مردوں کو زندہ بھی کریں گے اور ہم ان کے آثار کو لکھ رہے ہیں۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کے آثار کو لکھنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کے آثار کو لکھ رہے ہیں اور آخرت میں بھی لکھیں گے، جو آثار ہے، جو کام انہوں نے کیا ہے، اس کا اثر ہم دنیا میں لکھ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور جو اچھا ذکر ہوگا ان کا، یہ ان کے نیتوں کے بنیاد پر ہوگا۔ لوگ کسی کا اچھا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کی نیت کے بنیاد پر ہے، کسی کا برا ذکر کرتے ہیں، یہ اس کی نیت کے بنیاد پر ہے۔ تو امام مالک نے کہا کہ ما کان للہ یبقى، جو اللہ کے لیے وہ باقی رہے گا، اور جو غیر اللہ کے لیے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی، بڑا عجیب آپ لوگوں کو لگے گا کہ ایک آدمی ہندوستان آتے ہیں، ایک عالم دین جو اصل یمن کے ہوتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں، کچھ دن ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، اس کے بعد ہندوستان سے چلے جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ مکہ حرم مکی کی جو لائبریری ہوتی ہے، مکتبۃ الحرم المکی، اسی میں وہ نوکری کرتے ہیں۔ اور نوکری کیا ہوتی ہے، وہ قہوجی ہوتے ہیں۔ قہوجی کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کافی سرو کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے مکتبہ میں تو اس کو کافی پلاتے ہیں۔ اتنا بڑا عالم دین جو مخطوطات کا ماہر تھا، وہ کام یہ کرتا ہے کہ وہ قہوجی ہے، وہ کافی سرو کرتا ہے۔ بڑے بڑے علماء ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے لباس سے، ان کے طرز زندگی سے یہ اندازہ نہیں کر پاتے کہ یہ وہی عالم دین ہے جس کا ہر طرف چرچا ہے۔ اور وہ عالم دین بہت ساری باتیں لکھتے ہیں، بہت ساری کتاب لکھتے ہیں، لیکن زندگی میں اتنی آشائش نہیں ہوتی ہے کہ ان کی کتابیں چھپ سکے، منظر عام پر آ سکے۔ لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ باقی رہے گا، اور جو کام اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرے گا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالے گا کہ لوگوں تک وہ کام پہنچے گا۔ وہ تو اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، ان کے زندگی میں ان کی معمولی سی 1-2 کتاب چھپتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال توفیق دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ اس کتاب پر ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آج ان کی وفات کے اتنے سالوں کے بعد تقریباً 5-6 سال پہلے 25 جلدوں میں، 1-2 نہیں، 25 جلدوں میں ان کی کتاب چھپ کر منظر عام پر آتی ہے۔ یہ اللہ کا یہ وعدہ صادق آتا ہے کہ ما کان للہ یبقى، اللہ کے لیے کیا تھا، اس لیے اللہ نے ایسا راستہ پیدا کیا کہ آج کتاب چھپ رہی ہے جب ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، جب ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن آج لوگ ان کے زندگی میں جتنی عزت تھی اس سے زیادہ عزت سے لوگ ان کا نام لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بئر روما جو مدینے میں جو کنواں تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں یہودیوں سے خرید کر وقف کر دیا، وہ کنواں یہودیوں سے خرید کر وقف کر دیا۔ اس کنواں کے وقف کرنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو پانی کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، نیت ان کی یہ تھی تاکہ مسلمانوں کو آرام ہو، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ اللہ رب العزت والجلال میری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور یہ عالم اسلام کا اور اسلامی تاریخ کا
سب بہت بڑا پروجیکٹ ثابت ہوا. یہ اسلامی تاریخ میں وقفے کا سب سے بڑا پروجیکٹ ثابت ہوا، اور مدینہ کے اندر آج تک لوگ اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس لیے کہ نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے لیے جو کام ہوگا وہ باقی رہے گا. مکہ میں ہارون رشید کی بیوی حج کرنے کے لیے آتی ہے، حج کرنے کے لیے آتی ہے، دیکھتی ہے کہ لوگ پانی سے کی کمی کے مارے پریشان ہیں، ہاہاکار مچا ہوا ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ حکم دیتی ہے کہ ایک نہر جاری کر دی جائے. ایک نہر جاری کی جاتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نہر زبیدہ. نہر زبیدہ جاری کی جاتی ہے، اور جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ماضی قریب تک، چند سال پہلے تک مکہ کے گھر گھر تک نہر زبیدہ کا پانی پہنچتا تھا. مکہ کے گھر تک نہر زبیدہ کا پانی پہنچتا تھا. اس لیے کہ نیتوں میں اخلاص ہوگا تو آپ کا کام باقی رہے گا. نیتوں میں اخلاص نہیں ہوگا تو ہم جتنا بھی دنیا میں اپنی شہرت کے لیے کوشش کر لیں، وہ ساری کوششیں بیکار ہے اور ہمارے لیے وہ باعث جان ہے. ہمارے لیے اللہ رب العزت والجلال کے یہاں عذاب کا سبب بن جائے گی. اللہ رب العزت والجلال جب قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا تو یہ کام ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ کو کوانٹٹی مقصود نہیں ہے، اللہ کو مقدار مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ کو مقصود یہ کہ ہمارا تھوڑا سا عمل ہو لیکن اس عمل میں اخلاص ہو، اس عمل میں خلوص ہو، اس عمل میں للہیت ہو، اللہ کے لیے اس عمل کو انجام دیا جائے. اور جس کام کو اللہ کے لیے انجام دیا جائے وہ کام ہمیشہ باقی رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے عملوں میں اخلاص کو پیدا کر دے، ہمارے عملوں میں اپنی رضا اور رضوان کا عنصر غالب کر دے. بار الہ ہمیں جو بیمار ہے تو ان کے بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ جنت نصیب فرما. بار الہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی اور اطاعت کا کام، جو بھی دعوت اللہ کا کام، تو اس کام کو قبول فرما لے. جو بھی لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں ان کی مدد فرما، ان کے ہر کام کو قبولیت تک پہنچا دے. ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.